السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 13۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جریر قال حدثنا ابی قال سمعت محمد بن اسحاق يحدث عن ابان بن صالح عن مجاہد عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما قال۔ یہ سند ہے، سیدنا جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، نہا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ان نستقبل القبلہ ببول، کہ ہم قبلہ کی طرف منہ کریں، چہرہ کریں پیشاب کرتے وقت۔ فرأیتہ قبل ان یقبض بعام یستقبلها، جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں، میں نے آپ علیہ السلام کو دیکھا کہ 1 سال آپ کے وفات پا جانے سے پہلے میں نے دیکھا آپ علیہ السلام کو کہ آپ قضاء حاجت کے وقت قبلہ کی طرف چہرہ کیے ہوئے تھے۔ یہ ہے حدیث، اس میں یہ ذکر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے 1 سال، اللہ اکبر، آپ علیہ السلام نے 1 سال پہلے قبلہ کی طرف چہرہ کر کے قضاء حاجت کی۔ بعض نے پہلی احادیث کو منسوخ کہا ہے، اس کو ناسخ کہا ہے، حالانکہ یہ نسخ پر دلیل نہیں ہے۔ یہ اصول فقہ اور اصول حدیث کا مسئلہ ہے، نسخ منسوخ، اس کی بھی شرائط ہیں، قوانین ہیں، کیونکہ نسخ کی طرف اس طرف جایا جاتا ہے جب جمع ممکن نہ ہو، 2 احادیث میں جمع ممکن نہ ہو، حالانکہ ان 2 احادیث میں جمع ممکن ہے، جیسا کہ پیچھے سیدنا ابو ایوب انصاری کی حدیث گزری ہے، اس میں منع ہے مطلق طور پر قبلہ کی طرف چہرہ اور کمر کرنے سے قضاء حاجت کے وقت منع کیا گیا ہے، اور حدیث ابن عمر اور حدیث جابر، یہ جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں، ان میں دونوں میں جواز ہے۔ ان احادیث کے درمیان محدثین کی تطبیقات معروف ہیں، جیسا کہ ابو داود رحمہ اللہ خود تطبیق دے رہے ہیں، اور دیگر محدثین امام بخاری سمیت سارے تطبیق دیتے ہیں کہ صحرا میں منع ہے، صحرا کے اندر منع ہے، اور بیت الخلاء یا جہاں دیوار وغیرہ ہو، 4 دیواری ہو، اوٹ ہو، وہاں جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اب ان احادیث میں جمع ممکن ہے، اس وجہ سے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ پہلی حدیث منسوخ ہے، یہ ناسخ ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ سند پر بات کرتے ہیں، محمد بن بشار بن عثمان العبدی ابو بکر البصری بندار کے لقب سے مشہور و معروف تھے، اللہ اکبر، 187 ہجری میں فوت ہوئے، 10ویں طبقہ کے راوی ہیں، تبع تابعین کے شاگرد ہیں، 10واں طبقہ تبع تابعین کے شاگردوں پر مشتمل ہے۔ کل ایک بھائی نے کلاس روم کے اندر سوال کیا کہ جی فلاں راوی آپ نے کہا تھا یہ 3 طبقے کا مدلس ہے، جبکہ میں نے دیکھا ہے تقریب میں وہاں تو 7واں طبقہ لکھا ہوا ہے۔ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ تقریب التہذیب میں راویوں کے 12 مرتبے بنائے گئے ہیں اور 12 ہی طبقات بنائے گئے ہیں۔ ان 12 طبقوں کا، ان 12 مراتب کا تدلیس کے ساتھ تعلق نہیں ہے، تدلیس مسئلہ اور ہے، تدلیس مستقل ایک مسئلہ ہے۔ محدثین نے مدلسین کے 5 طبقات بنائے ہیں۔ جب لفظ تدلیس کے ساتھ بولا جائے گا طبقات، تو وہ مراد وہ ہیں جو طبقات المدلسین میں بنائے گئے ہیں یا دیگر کتابوں میں بنائے گئے ہیں، اس سے تقریب التہذیب کے راویوں کے درجہ بندی والے طبقات یا مراتب مراد نہیں ہیں۔ یہ بات
توجہ سے یاد کی جائے۔ دوسرے طبقہ کے راوی ہیں، بصرہ میں 252 ہجری میں فوت ہوئے۔ آپ کی احادیث خا میم دال تا سین کاف میں ہیں۔ اللہ اکبر۔ خا سے مراد صحیح بخاری، میم سے مسلم، دال سے ابو داود، تا سے ترمذی، سین سے نسائی، قاف سے قزوینی ابن ماجہ۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے لکھا ثقۃ۔ حافظ ذہبی صاحب نے فرمایا الحافظ ماشاء اللہ وثقہ غیر واحد۔ تہذیب الکمال میں اس راوی پر مفصل حالات موجود ہیں۔ راوی نمبر 5665 ہے۔ سبحان اللہ۔ تہذیب الکمال میں یہ لکھا ہوا ہے وَإِنَّمَا قِيلَ لَهُ بُنْدَارٌ لِأَنَّهُ كَانَ بُنْدَارًا فِي الْحَدِيثِ وَالْبُنْدَارُ الْحَافِظُ۔ بندار کیوں کہا گیا، اس کی وجہ تسمیہ تہذیب الکمال اور دیگر کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کیونکہ یہ حدیث میں بندار تھے، اور بندار سے مراد ہے الحافظ، یعنی بہت بڑے امام اور محدث تھے۔ اللہ اکبر۔ جب ہم ان پر جرح و تعدیل کے لحاظ سے بحث کرتے ہیں تو ائمہ محدثین نے ان کی توثیق بیان کی ہے، اور بعض ضعف پر دلالت کرنے والے اقوال بھی ہیں، کچھ ہم بیان کرتے ہیں۔ مثلا امام نسائی رحمہ اللہ نے کہا صالح لا باس بہ۔ امام نسائی کا نام یاد آیا، الحمدللہ ہم نے ابھی کل ہی ایک کتاب شائع کی ہے جس میں امام نسائی رحمہ اللہ کے تمام اقوال جرح و تعدیل کے وہ ہم نے مرتب کر کے اس کو شائع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اب امام نسائی رحمہ اللہ کی جب بات آئے گی تو ہمیں ہماری یہ کتاب جو کل شائع ہوئی ہے اس کو بھی ہم نے دیکھنا ہے، اس میں مزید اقوال مل سکتے ہیں، چونکہ ایک ہی محدث کے اقوال پر دراسہ ہے تو اس میں مزید اہم اقوال مل سکتے ہیں۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے کہا صالح لا باس بہ۔ امام ابو حاتم رازی نے کہا صدوق۔ امام مجلی نے کہا بندار بصری ثقۃ کثیر الحدیث۔ اللہ اکبر۔ امام ابن خزیمہ صاحب رحمہ اللہ نے کہا صحیح ابن خزیمہ والے حدثنا الامام محمد بن بشار بندار، یعنی امام ابن خزیمہ اپنے استاد محمد بن بشار کو الامام کے لقب سے پکار رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام خطیب بغدادی صاحب کہتے ہیں وَإِنْ كَانَ يَقْرَأُ مِنْ كُلِّ كِتَابٍ فَإِنَّهُ كَانَ يَحْفَظُ حَدِيثَهُ، کہ محمد بن بشار رحمہ اللہ جس مرضی کتاب سے پڑھیں ان کو اپنے حدیث زبانی یاد تھیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی طرح ابو الفتح ازدی کہتے ہیں بندار قد کتب الناس عنہ وقبلوہ، علماء نے روات نے ان سے حدیثیں لکھی ہیں اور ان کو قبول کیا ہے۔ ولیس قول یحییٰ والقواریر مما یجرحہ، اور امام یحییٰ بن معین القواریری کا قول ایسا نہیں ہے کہ جس سے ان پر جرح لازم آئے۔ وما رأیت احدا ذکرہ الا بخیر وصدق۔ ابو الفتح ازدی صاحب فرماتے ہیں میں نے کسی کو بھی نہیں دیکھا مگر ان کی خیر اور صدق کے ساتھ ہی ان کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو جو ابن معین رحمہ اللہ سے یہ چیز مروی ہے، ابن معین نے فرمایا فرأیت یحییٰ لا یعبأ بہ ویستضعفہ۔ راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ کو کہ وہ ان کی پرواہ نہیں کرتے تھے اور ان کو ضعیف سمجھتے تھے۔ اسی طرح امام ذہبی رحمہ اللہ نے میزان الاعتدال راوی نمبر 7269 میں بھی یہ وضاحت کی ہے کہ فما اصغى احد الى تکذیبہ، کسی نے بھی ان کی تکذیب کی طرف جھکاؤ نہیں اختیار کیا، کسی نے اس کو تسلیم کیا ہی نہیں ہے۔ لتیقنہم
ان کے محدثین کے متیقن ہونے کی وجہ سے، یقین ہونے کی وجہ سے، ان بندارن صادق امین، کیونکہ بندار صادق ہیں، امین ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی اگر کسی نے کوئی جرح کی ہے کسی راوی پر تو وہ ہم لے لیں گے، دیکھیں گے محدثین نے اس جرح کو لیا ہے یا نہیں لیا۔ مثلا یہی محمد بن بشار پر جو جرح ہوئی ہے ابن معین کی طرف سے، اس کو کسی نے بھی نہیں لیا۔ یہ امام ذہبی صاحب نے میزان الاعتدال میں اس پر تبصرہ کیا ہے۔ اسی طرح حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری کا مقدمہ فتح الباری میں بھی اس پر وضاحت کی ہے۔ وضعفہ عمرو بن علی الفلاس ولم یذکر سبب ذلک فما عرجوا علی تجریحہ، کہ عمر بن علی الفلاس نے محمد بن بشار محدث کو ضعیف کہا ہے، اس کا سبب ذکر نہیں کیا تو ان کی جرح پر توجہ نہیں کریں گے، ان کی جرح کو نہیں لیا جائے گا۔ تو جب مختلف فی اقوال آ جائیں وہاں ہمیں دیگر محدثین کو بھی دیکھنا ہے، پھر ہمیں حق سچ سمجھنے کی توفیق ملے گی۔ ویسے یہ باقاعدہ ایک فن ہے مختلف فی روات پر، اس پر بھی پچھلے سالوں میں نے کام شروع کیا تھا لیکن کوئی اور مصروفیات کی وجہ سے مکمل نہ کر سکا۔ کچھ لیکچر میرے یوٹیوب پر ہیں اسی مسئلہ پر، مختلف فی روات پر ہم کیسے تحقیق کریں گے۔ قوانین ہیں، اصول ہیں، محدثین نے اس پر بڑے دراسے کیے ہیں، مستقل کتابیں ہیں مختلف روات پر۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا ایک لیکچر میں کہ راویوں کے 3 ہی درجے ہیں، کچھ راوی وہ ہیں جو پکے سکہ ہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے، دوسرے وہ راوی جو پکے ضعیف ہیں، کوئی اختلاف ہے ہی نہیں، تیسرے وہ راوی ہیں جن کے ضعف اور توثیق میں اختلاف ہے، تو وہاں ہمیں تفصیل ذکر کرنی ہے، دلائل دیکھنے ہیں، پھر راج مرجو کی طرف جانا ہے۔ دوسرے راوی ہیں وہب بن جریر، مکمل نام وہب بن جریر بن حازم، اللہ اکبر، بن زید بن عبداللہ بن شجاع الازدی ابو العباس البصری، یہ اس راوی کا مکمل نام ہے۔ یہ 9ویں طبقہ کے ہیں، تقریب و تہذیب کے مطابق یہ 9ویں طبقہ کے ہیں۔ اب یہ مطلق طبقہ کہا جا رہا ہے، اس سے مراد تدلیس ہے؟ نہیں، وہ اور چیز ہے، اس میں تو طبقے کل 5 ہیں۔ یہ 9واں طبقہ سے مراد کیا ہے کہ یہ صغار تبع تابعین سے ہیں، صغار تبع تابعین سے ہیں، یہ مراد ہے۔ آپ کی وفات 206 ہجری میں ہوئی، منجشانیہ جگہ پر فوت ہوئے اور ان کو بصرہ میں دفنایا گیا۔ ان کی حدیث بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ میں ہیں۔ ابن حجر صاحب نے فرمایا ان کا رتبہ ثقہ ہے، ذہبی صاحب نے فرمایا ان کا رتبہ ثقہ ہے۔ تہذیب الکمال راوی نمبر 7348 میں مفصل حالات ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام ابن معین رحمہ اللہ نے کہا ثقاتن، امام ابو حاتم رازی نے کہا صدوقن، اللہ اکبر۔ امام نسائی نے کہا لیس بہ باس۔ ابن حبان نے ان کو ثقات میں ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ زندگی دے، توفیق دے، آسانیاں فرمائے۔ اگلے دنوں میں ہمارا امام ابن حبان پر بھی جرح و تعدیل میں ایک بہت بڑا موضوع شائع ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ اس کی تفصیل جب چھپے گا پھر میں بیان کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ تو یہاں یہ نکتہ یاد رکھیں، ایک ہے ابن حبان کا کس راوی کو ثقہ کہنا، ایک ہے ذکر کرنا ثقات میں، دونوں میں فرق ہے۔ اگر امام ابن حبان نے ثقات میں راوی ذکر کیا ہے اور ساتھ ثقہ کی تو وضاحت کی ہے تو ہم لکھیں گے کہ وثق ابن حبان، ابن حبان نے اس کو ثقہ کہا ہے ثقات میں، لیکن ثقات میں اگر ذکر کیا ہے توثیق صراحت کے ساتھ نہیں لکھی، بس ذکر کیا ہے، تو ہم یہی لکھیں گے ذکر ابن حبان فی کتاب ثقات۔ ذکر کرنے میں اور ذکر ابن حبان فی ثقات اور وثق ابن حبان، ان دونوں میں فرق ہے، باریک فرق ہے، ہمیں اس کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔
امام اجلی رحمہ اللہ نے کہا بصری سکتن، اللہ اکبر، یہ بصری ہیں اور سکہ ہیں۔ کانا عفان یتکلم فیہ، عفان ان کے بارے میں کلام کرتے تھے۔ تو اجلی صاحب نے مزید وضاحت فرما دی ہے کہ یہ منجشانیہ جگہ پر فوت ہوئے تھے، یہ شہر سے 6 میل دور جگہ ہے، یہ شہر سے یعنی بلکہ مدینہ منورہ سے، یہ مدینہ منورہ سے 6 میل دور جگہ ہے، کوئی بستی ہوگی، علاقہ ہوگا اس دور میں، اب تو معروف نہیں ہے۔ یہ حج سے واپس آ رہے تھے، مدینہ منورہ سے 6 میل دور تھے، منجشانیہ جگہ پر فوت ہوئے، تو پھر ان کو اٹھا کر بصرہ لایا گیا اور وہاں ان کو دفن کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ امام محمد بن سعد فرماتے ہیں آپ 206 ہجری میں فوت ہوئے۔ سکہ راوی الحمدللہ۔ تیسرے راوی ہیں ابی سے مراد جریر بن حازم ہے، باپ اور بیٹا دونوں ہی روات حدیث میں سے ہیں، ماشاء اللہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہماری نسلوں کو بھی دین کا خادم بنائے، ہم سب کی نسلوں کو دین کا محافظ بنائے، دین کا خادم بنائے۔ ابی سے مراد جریر بن حازم ہیں، یہ بھی سکہ ہے، معروف محدث ہیں۔ مکمل نام جریر بن حازم بن زید بن عبداللہ الازدی ہے، ثم الاتکی، اور ان کو جہضمی بھی کہا گیا ہے، ابو نضر البصری۔ ان کا چھٹا طبقہ ہے۔ چھٹا طبقہ تقریب و تہذیب کے مطابق ہے وہ لوگ جنہوں نے صغار تابعین کا زمانہ پایا۔ آپ 170 ہجری میں فوت ہوئے۔ ان کی روایتیں خا میم دال تا سین کاف میں ہیں۔ اب واضح ہے ماشاءاللہ، بار بار پڑھنے سے ہمیں چیزیں یاد ہو گئی ہیں۔ ابن حجر صاحب نے فرمایا سکاتون، یہ سکہ ہیں، لیکن فی حدیث قتادہ ضعف، لیکن جب یہ قتادہ سے بیان کرتے ہیں تو اس میں ضعف ہوتا ہے۔ وَلَهُ اوہام، ان کی روایات میں کچھ وہاں بھی ہیں، اذا حدث من حفظہ، جب یہ اپنے حفظ سے بیان کرتے ہیں۔ امام ذہبی صاحب نے فرمایا سکاتون، یہ سکہ ہیں، جب یہ مختلط ہوئے تھے، ان کا حافظہ خراب ہوا تھا، ان کے بچے نے، ان کی اولاد نے ان کو روک لیا تھا، اندر بند کر لیا تھا تاکہ وہ کوئی حدیث بیان نہ کریں۔ تو اگر مختلط ایسا راوی ہے، یہ لکھا ہوا مقدمہ ابن صلاح وغیرہ میں، دیگر کتابوں میں، اگر مختلط ایسا راوی ہے جس نے حالت اختلاط میں بیان نہیں کیا، جیسے ان کی اولاد نے ان کو روک لیا تھا، تو پھر ان کی روایتیں معتبر ہیں، اس میں بات ہوتی نہیں ہے۔ ہاں حالت اختلاط میں اگر بیان کریں تو پھر وہ پریشانی آتی ہے۔ اختلاط سے پہلے والے راوی بیان کریں تو حدیثیں صحیح ہوتی ہیں، بعد میں بیان کریں تو حدیثیں ضعیف ہوتی ہیں۔ طبقات المدلسین میں بھی پہلے طبقہ میں ان کا شمار ہے، پہلے طبقہ میں جریر بن حازم الازدی احد الثقات، وصف بالتدلیس یحییٰ الحمانی فی حدیث نبی حازم عن سہل بن سعد فی صفت صلاۃ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پہلے طبقہ کے وہ راوی ہیں جن کی ان والی روایات کو محدثین نے لیا ہے، پہلے اور دوسرے طبقہ والے وہ ایسے راوی ہیں۔ تہذیب الکمال راوی نمبر 896 میں ان کے مفصل حالات ہیں، اس راوی کے مفصل حالات ہیں۔ تو جب ہم وہاں دیکھتے ہیں تو محدثین ان کی بڑی تعریف کی ہے۔ چند اقوال ہم ذکر کر دیتے ہیں۔ امام علی بن مدینی کہتے ہیں میں نے سنا عبد الرحمن بن مہدی سے، وہ فرما رہے تھے جریر بن حازم اثبت عندی من قرہ بن خالد، یہ قرہ بن خالد سے زیادہ ثبت ہیں، سکہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح احمد بن سنان القطان بیان کرتے ہیں عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ سے، مشہور امام سے، جریر بن حازم اختالا تھا کہ یہ مختلط ہو گئے تھے، آخری عمر میں ان کا حافظہ خراب ہو گیا تھا۔ وکان له اولاد، ان کے بچے تھے، اصحاب حدیث، وہ بھی حدیث والے تھے، حدیث کے طالب علم تھے۔ فلما احسوا ذلك منه حجبوه، جب انہوں نے محسوس کیا کہ ہمارا ابو تو اختلاط کا شکار ہو گیا ہے، ان کا حافظہ خراب ہو گیا آخری عمر میں، تو انہوں نے ان کو روک لیا، گھر میں روک لیا۔
فلم یسمع احد منہ فی حال اختلاط شیئا، حالت اختلاط میں کسی نے ان سے کچھ نہیں سنا۔ ماشاء اللہ، تو یہ جیسے میں نے پہلے قاعدہ بیان کیا اس کو اچھی طرح یاد کر لیا جائے۔ امام ابو حاتم رازی صاحب نے وضاحت کی ہے، تغیر قبل موت بسنہ، اپنی وفات سے 1 سال پہلے ان کا حافظہ خراب ہوا تھا۔ محدثین نے محنت کوشش کر کے تاریخیں بھی متعین کر دی ہیں کہ اس راوی کا حافظہ کب خراب ہوا تھا، تاکہ پہلے اور بعد والے راویوں کا تعین کر سکیں۔ اللہ اکبر۔ یعقوب بن شیبہ کہتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں موسیٰ بن اسماعیل سے، وہ فرماتے ہیں ما رأیت حماد بن سلمہ، نہیں میں نے دیکھا حماد بن سلمہ کو یعظم احدا تعظیمہ جریر بن حازم، کہ میں نے حماد بن سلمہ مشہور امام کو دیکھا ہو، نہیں میں نے دیکھا کہ وہ جریر بن حازم سے بڑھ کر کسی کی تعظیم کرتے ہوں۔ سبحان اللہ، یعنی وہ جریر بن حازم کو اسی کا سمجھتے تھے، ان کی بڑی عزت اور تکریم کرتے تھے۔ ہمیں بھی علماء کی، شیوخ کی، محدثین کی عزت تکریم کرنی چاہیے۔ علماء اٹھتے جا رہے ہیں، اللہ اس زمین کو ائمہ محدثین سے بھر دے، اللہ بر صغیر کو محدثین سے بھر دے۔ جیسے پہلے میاں نذیر حسین محدث دہلوی کا دور تھا، اللہ اسی طرح کا دور دوبارہ پیدا فرما دے، گھر گھر میں محدثین ہوں، ہر بستی میں، ہر شہر میں محدثین ہوں۔ اللہ تو قادر ہے، پوری دنیا کو محدثین سے بھر دے، آمین۔ امام یحییٰ بن معین نے کہا ثقۃ، اللہ اکبر۔ امام عبداللہ بن احمد بن حنبل کہتے ہیں میں نے یحییٰ بن معین سے سوال کیا جریر بن حازم کے بارے میں، انہوں نے کہا لیس لہ باس، کوئی حرج نہیں ہے۔ انہ یحدث عن قتادہ عن انس احادیث مناکیر، ہاں یہ ہے کہ یہ قتادہ سے، یہ جریر بن حازم قتادہ سے، وہ انس سے منکر حدیثیں بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا لیس بشیء وہو عن قتادہ ضعیف، جب یہ قتادہ سے بیان کرتے ہیں تو یہ ضعیف ہوتے ہیں، یہ ہے ضعف نسبی۔ اللہ اکبر۔ امام مجلی صاحب نے کہا ثقۃ، امام نسائی نے کہا لیس بہ باس، ابو حاتم رازی صاحب نے کہا جریر بن حازم صدوق صالح۔ اللہ اکبر۔ اس طرح اور بھی اقوال ہم نے اپنے فعل میں لکھے ہیں۔ آگے راوی ہیں محمد بن اسحاق، تو ان کا نام، پورا نام محمد بن اسحاق بن یسار المدنی ہے، ابو بکر و یقال ابو عبداللہ القرشی المطلبی مولاہم، یہ عراق میں آ گئے تھے، عراق میں رہے، مغازی کے امام ہیں۔ ان کا 5واں طبقہ ہے تقریب و تہذیب کے مطابق، یعنی یہ صغار تابعین سے ہیں، 150 ہجری میں فوت ہوئے۔ ان کی حدیث بخاری میں معلق ہیں، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں ہیں۔ ابن حجر صاحب نے فرمایا صدوق یدلس، یہ صدوق درجے کے راوی ہیں، تدلیس کرتے تھے۔ ورمی بالتشیع والقدر، یہ تشیع اور قدر کے ساتھ ان پر تہمت لگائی گئی ہے۔ ذہبی صاحب نے کہا الامام کان صدوقا من ممہور العلم، اللہ اکبر، یہ امام تھے، صدوق تھے، علم کے سمندروں میں سے تھے۔ وَلَهُ غرائب فی ساعت ما روا تستنکر واختلف فی الاحتجاج به وحدیث حسن وقد صححہ جماعۃ، ان کی روایت میں اختلاف کیا گیا ہے، تو راجح بات یہی امام ذہبی فرماتے ہیں کہ ان کی حدیث حسن درجے کی ہے، اور بعض ان کی حدیث کو صحیح کہا ہے، یہی بات راجح ہے۔ چوتھے طبقے کے مدلسین میں سے ان کا ذکر ہے، یہ چوتھے طبقے کے مدلسین ہیں۔ چوتھے طبقے کے کون سے مدلسین ہیں؟ ابن حجر صاحب نے تدلیس کے طبقات کے مقدمہ میں وضاحت کی ہے۔ اللہ اکبر۔ محمد بن اسحاق رحمہ اللہ چوتھے طبقہ کے مدلس ہیں، تو چوتھے طبقے کا حکم کیا ہے؟ ابن حجر رحمہ اللہ نے مقدمہ میں لکھا من اتفق علی انہ لا یحتج بشیء من حدیثہم الا بما صرح فیہ بالسماع، جس پر اتفاق ہو کہ اس کی کسی حدیث سے حجت نہیں پکڑی جائے گی الا یہ کہ وہ سماع کی صراحت کرے،
لکثرت تدلیسی من الضعفاء، ان کے بہت زیادہ تدلیس کرنے کی وجہ سے ضعیف راویوں پر، مجہول راویوں پر، جیسے بقیہ بن ولید ہیں، یعنی چوتھے طبقہ کے وہ راوی ہیں جنہوں نے ضعیف اور مجہول راویوں سے بہت زیادہ تدلیس کی ہوتی ہے۔ مطلب کیا کہ وہ ضعیف اور مجہول راویوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کو چھوڑ دیتے ہیں، اگلے راوی سے بیان کر دیتے ہیں، تو یہ چوتھے طبقے کا حکم ہے۔ طبقات المدلسین میں ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے، راوی نمبر 125، خا تا میم مقروناً 4۔ خا تا سے مراد بخاری کے معلق راوی ہیں، میم سے مراد مسلم، مقروناً مطلب کہ ان کی روایت کو کسی دوسرے راوی کے ساتھ ملا کر لایا گیا ہے۔ مقروناً کا یہ مطلب ہوتا ہے، ایک ہے ایک راوی سے روایت لی جائے، یعنی اکیلے راوی پر 100% اعتماد کر کے روایت لی جائے، اور دوسرا ہے وہ راوی جس کے ساتھ غیر کو ملایا جائے تابع کی شکل میں پھر روایت لی جائے، یہ وہ مراد ہے۔ 4 سے مراد سننے اربع کا راوی ہے۔ محمد بن اسحاق بن یسار المطلبی المدنی صاحب المغازی صدوق مشہور بالتدلیس عن الضعفاء والمجہولین، وعن شر منہم وصفہ بذالک احمد والدارقطنی وغیرہما۔ ابن حجر صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ مغازی والے ہیں، صدوق ہیں، مشہور ہیں تدلیس کے ساتھ، ضعیف، مجہول اور ان سے بھی بدتر راویوں سے، ان کو تدلیس سے متصف کیا ہے امام احمد اور دارقطنی وغیرہما نے۔ تہذیب الکمال راوی نمبر 5646 میں ان پر مفصل حالات ہیں۔ امام ابن معین رحمہ اللہ نے کہا کان ثقۃً وکان حسن الحدیث۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح دیگر محدثین نے بھی ان کی تعریف کی ہے اور بعض نے ان پر ضعف کو حکم بھی لگایا ہے، تو راجح وہی ہے جو ہم نے پیچھے ابن حجر صاحب کا قول ذکر کیا، وہی راجح ہے، یہ صدوق درجے کے راوی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعقوب بن شیبہ کہتے ہیں میں نے سنا محمد بن عبداللہ بن نمیر سے، انہوں نے ابن اسحاق کا ذکر کیا، کہا اذا حدث امن سمع منہ من المعروفین فهو حسن الحدیث صدوق، جب یہ اس سے بیان کریں جس نے واقع سنا ہو اور وہ معروف راوی ہوں تو یہ حسن الحدیث ہیں، صدوق درجے کے راوی ہیں۔ وانما اتى من انه يحدث عن المجهولین احادیث باطلہ، اور یہ مجہول راویوں سے بعض روایتیں بیان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ہمارے استاد محترم شیخ ارشاد اللہ قصری صاحب حافظہ اللہ نے اس راوی پر بڑا محدثانہ مفصل دراسہ لکھا ہے اپنی کتاب توضیح الکلام میں۔ استاد محترم کی ہر کتاب پڑھنے والی ہے، یہ کتابیں ضرور پڑھیں۔ بارک اللہ فیکم۔ اگلی ہم بحث آگے شروع کرتے ہیں۔ محمد بن اسحاق کے بعد راوی ہیں ابان بن صالح، مکمل نام ابان بن صالح بن عمیر بن عبید القرشی مولاہم، ابو بکر المدنی وکیل المکی۔ آپ 60 ہجری میں پیدا ہوئے، 5ویں طبقہ کے ہیں، تقریب کے لحاظ سے صغار تابعین سے ہیں۔ 5واں طبقہ ان راویوں کا ہے جو صغار تابعین سے ہوں، اور آپ اسکلان شہر میں 100 ہجری میں فوت ہوئے رحمہ اللہ۔ آپ کی احادیث خاتا میں ہیں۔ خاتا سے مراد بخاری میں معلق، تا سے مراد تعلیقاً، چونکہ صحیح بخاری میں کچھ روایات بغیر سند کے ہیں، جو بغیر سند کے روایت ہو اسے کہتے ہیں تعلیقاً، اس کا حکم الگ ہوتا ہے، اور جو باسند ہیں امام بخاری صاحب رحمہ اللہ سے لے کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک انہیں کہتے ہیں مسند۔ اللہ اکبر۔ خاطہ کی وضاحت ہو گئی۔ آگے یہ
ابو داود ترمذی نسائی ابن ماجہ کے راوی ہیں۔ ابن حجر صاحب رحمہ اللہ کے ہاں ان کا رتبہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں تقریب و تہذیب میں وثقہ الائمہ، ان کو ائمہ محدثین نے ثقہ قرار دیا ہے۔ وواہم ابن حزم، ابن حزم صاحب کو غلطی لگی ہے، انہوں نے ان کو مجہول قرار دیا ہے، اور ابن عبد البر صاحب کو بھی غلطی لگی ہے، انہوں نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ ان دونوں کی بات صحیح نہیں ہے۔ ابان بن صالح کے مفصل حالات تہذیب الکمال راوی نمبر 92 میں ہیں۔ عثمان بن سعید دارمی، امام دارمی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں امام ابن معین سے کہ انہوں نے کہا ثقۃ، اللہ اکبر، یہ راوی ثقہ ہیں۔ ابن معین رحمہ اللہ کے تمام اقوال جرح و تعدیل پر ایک بڑا مسودہ 5 جلدوں میں تیار ہوا ہے۔ یہ دکتور بشار آباد معروف محدث حافظہ اللہ اور دیگر ان کی ٹیم نے اس کو تیار کیا ہے 5 جلدوں میں۔ الحمدللہ ہم نے بھی اس کو پریس بھیجا ہے۔ تو یہ بڑے بڑے معاجم، بڑے بڑے موسوعات، مجموعات، یہ علم جرح و تعدیل کو آسان سے آسان کرنے کی وجہ سے علماء محدثین ان کو تیار کرتے ہیں۔ تو جو ہم بھی تھوڑے بہت کام کر رہے ہیں، اس کا یہی مقصد ہے کہ ایک نئے انداز میں، آسان سے آسان انداز میں اس مبارک فن کو ہم پیش کریں، تاکہ کسی بہانے طلبہ علماء دلچسپی کریں اور ان فنون کو سیکھیں۔ یہ مسودہ امام ابن معین والا وہ بھی ہم نے پریس بھیجا ہے، انشاءاللہ جلد ہی شائع ہو کر عام دستیاب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ 5 جلدوں میں یہ بڑا مسودہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اس راوی کو، ابان بن صالح کو، امام بجلی نے، امام یعقوب بن شیبہ سدوسی نے، ابو زرع، ابو حاتم رازی وغیرہ نے بھی ثقہ کہا ہے۔ ماشاءاللہ سب نے ثقہ کہا ہے۔ امام نسائی صاحب نے کہا لیسا بھی باس، لیسا بھی باس کہا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس راوی سے استشہاداً روایت لی ہے۔ استشہد بہ البخاری، امام بخاری صاحب رحمہ اللہ نے بطور شاہد اس سے روایت لی ہے۔ امام مجاہد، اگلے راوی ہے مجاہد، مکمل نام مجاہد بن جبر، مجاہد بن جبر، ابن جبیر بھی کہا گیا ہے لیکن پہلا نام ہی زیادہ صحیح ہے، مجاہد بن جبر المکی، یہ مکہ کے رہنے والے تھے۔ ابو الحجاج القرشی المخزومی مولاہم، یہ تیسرے طبقہ کے راوی ہیں۔ من الوسطی من التابعین، یعنی تابعین میں سے جو وسطی درمیانے درجہ کے ہیں، درمیانے طبقہ کے، یہ وہ ہیں۔ کچھ صغار ہیں، کچھ کبار ہیں تابعین، کچھ وسطی ہیں، درمیانے تابعین، درمیانے، یہ اس طبقہ سے ہیں، وسطی سے۔ آپ 101 ہجری میں یا 102 میں یا 103 میں 104 میں فوت ہوئے، اختلاف ہے۔ آپ کی حدیث بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں ہیں۔ ابن حجر صاحب نے کہا ثقۃ امام فی التفسیر و فی العلم، یہ بہت بڑے ثقہ امام تھے تفسیر میں اور علم میں۔ امام ذہبی صاحب نے فرمایا حجۃ امام فی القراءۃ و تفسیر، یہ قراءت اور تفسیر میں امام تھے، امام مجاہد بن جبر، بڑے مشہور امام مکہ والے۔ تہذیب الکمال راوی نمبر 6265 میں مفصل حالات ہیں۔ امام ابن سعد رحمہ اللہ نے اہل مکہ سے ان کو دوسرے طبقہ میں ذکر کیا ہے۔ ابو حاتم رازی کہتے ہیں روا عن عائشہ مرسلاً، کہ مجاہد بن جبر نے امی عائشہ سے روایتیں بیان کی ہیں مرسل، ولم یسمع منہا، انہوں نے اسے سنا نہیں ہے، امی عائشہ سے سنا نہیں ہے۔ ابو حاتم فرماتے ہیں میں نے سنا ابن معین سے، وہ فرما رہے تھے لم یسمع مجاہد عن عائشہ، کہ امام مجاہد نے امی عائشہ رضی اللہ عنہ سے نہیں سنا۔ اللہ اکبر۔ محمد بن عبداللہ الانصاری کہتے ہیں ابو الیاس فضل ابن میمون سے، وہ کہتے ہیں میں نے سنا مجاہد سے، وہ کہہ رہے تھے عرضت القرآن علی ابن عباس 30 مرہ،
میں نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 30 مرتبہ قرآن کریم پیش کیا، یعنی 3 دفعہ ان کو قرآن سنایا، ان پر قرآن دہرایا، ان سے معنی، مفاہیم، تفسیر کو سیکھا۔ اللہ اکبر۔ تو خوش قسمت ہے وہ انسان جس کو بڑا امام، محدث اور مفسر مل جائے، اس کے پاس ایک لمبا عرصہ بیٹھے، استفادہ کرے اللہ کی رضا کے لیے، تو وہ انسان اسی طرح ایک بڑا امام اور محدث اسی فن میں بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ امام مجاہد نے ایک لمبا عرصہ ایک بہت بڑے مفسر صحابہ کرام میں سے سیدنا ابن عباس کو لازم پکڑا۔ سیدنا ابن عباس نے ساری زندگی طائف میں گزاری۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد وہ طائف میں چلے گئے تھے۔ عبدالسلام بن حرب کہتے ہیں خصیف سے یا خصیف سے، کان عالمہم بالتفسیر مجاہد وبالحج عطا۔ امام مجاہد رحمہ اللہ ان میں تفسیر زیادہ جانتے تھے، اور امام عطا بن ابی رباح حج کے مسائل کو زیادہ جانتے تھے۔ اللہ اکبر۔ امام ابو نعیم فرماتے ہیں، ابن قطان یحییٰ القطان نے کہا، مرسلات مجاہد احب الیہ من مرسلات عطا بکثیر۔ امام مجاہد کی مرسل روایتیں مجھے زیادہ پسند ہیں عطا بن ابی رباح کی مرسلات سے، بہت زیادہ۔ مرسل تابعی نبی پاک علیہ السلام سے بیان کرے اسے کہتے ہیں مرسل۔ یہ بھی ایک بہت ہی اہم فن ہے علوم حدیث میں۔ اس پر بھی توفیق الہی سے مجھے پچھلے سالوں مستقل دورہ کرانے کی توفیق ملی اور کتاب بھی لکھی۔ اللہ توفیق دے میں یہ اگلے مہینوں میں یہ کتاب شائع کروں، مرسل حدیث کے اصول و ضوابط پر انشاءاللہ۔ اور یہ ہمارا دورہ پورا ہمارے یوٹیوب پر موجود ہے، وہ ضرور سنیں۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ یہ مجاہد رحمہ اللہ بہت بڑے امام اور محدث تھے، مفسر تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں سیدنا و محبوبنا جابر رضی اللہ عنہ، مکمل نام جابر بن عبداللہ الانصاری، ماشاءاللہ۔ یہ صحابی ہیں، باپ بیٹا دونوں صحابی ہیں۔ یہ ان 7 صحابہ میں ہیں جابر بن عبداللہ جنہوں نے کثرت کے ساتھ حدیثوں کو نبی پاک علیہ السلام سے بیان کیا۔ تہذیب الکمال 855 نمبر راوی میں سیدنا و محبوبنا جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مفصل حالات موجود ہیں۔ اب ہم آتے ہیں حدیث کی تحقیق کی طرف۔ چند ضروری باتیں وہ ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہمارا مدعا، ہمارا مقصود پورا ہو جائے۔ اس حدیث کو امام ترمذی، امام بزار، امام نووی وغیرہم نے اس کو حسن کہا ہے، جبکہ امام بخاری، ابن سکن، حاکم نے ان کی روایت کو صحیح کہا ہے، اور ابن خزیمہ، ابن حبان نے اس حدیث کو اپنے صحیح میں ذکر کیا ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس کی سند کو حسن کہا ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ اس پر آگے دراسہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ھذا اسناد حسن، یہ سند حسن درجے کی ہے۔ حسن بھی صحیح کی قسم میں سے ہے۔ صحیح حدیث کی 4 قسمیں ہیں، صحیح لذاتہ ہی، صحیح لغیرہ ہی، حسن لذاتہ ہی، حسن لغیرہ ہی، چاروں کی 4 حجت ہیں۔ رجالہ کلہم ثقات، اس کے سارے راوی ثقہ ہیں۔ وفی محمد بن اسحاق کلام لا یضر، محمد بن اسحاق کے بارے میں کلام ہے لیکن وہ کلام نقصان نہیں دیتی۔ لا ینزل حدیثہ عن درجۃ الحسن، اس راوی کی روایت حسن درجہ سے کم نہیں ہے، حسن درجے سے نیچے نہیں اترتی۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث جو ابھی ہم نے پڑھی ہے یہ ترمذی، ابن ماجہ، حاکم، مستدرک حاکم، بہقی، احمد وغیرہ میں موجود ہے محمد بن اسحاق کی سند سے۔ امام احمد بن مسند احمد کی سند میں تصریح ہے ابن اسحاق کی، اسی طرح حاکم کی روایت میں بھی تصریح ہے۔ میں کہتا ہوں
کہ ابو داود کی روایت جو ہم نے پڑھی اس میں بھی تصریح ہے، اس میں بھی ابن اسحاق کے بعد لفظ یحدث ہے اور وہ تصریح ہے. تو محمد بن اسحاق اگر ان سے بیان کریں چونکہ چوتھے طبقے کے ہیں تو ان کی روایت ضعیف ہوگی، اللہ کی سماع کی صراحت کر دیں تو ان کی سماع کی صراحت مل گئی ہے الحمدللہ. ابو داود والی حدیث جو بھی ہم نے زیر ہمارے بحث ہے، ابو داود کے اندر بھی اس پر سماع کی صراحت موجود ہے. مثلا جب ہم پڑھتے ہیں ابو داود کی سند، اس میں یہ واضح ہے حدثنا ابی قال سمعت محمد بن اسحاق یحدث عن ابان بن صالح. اب واضح ہے لفظ یحدث، تو یحدث بھی یہ بھی صیغہ سماع کی صراحت ہے. تو شیخ البانی صاحب رحمہ اللہ فرمایا کہ مسند احمد اور مسند کی حاکم وغیرہ میں وضاحت ہے، تو وہ بھی ٹھیک ہے، وہاں بھی ہے. اور ابو داود کی حدیث نمبر 13 میں بھی وضاحت ہے کہ جو ہمارے زیر مطالعہ ہے. اللہ اکبر. امام حاکم رحمہ اللہ نے فرمایا صحیح علی شرط مسلم. آگے ووافق و ذہبی لکھا ہوا ہے. یہ ایک مشہور اصطلاح بن چکی ہے بعض علماء کے ہاں کہ صحاح الحاکم وافق و ذہبی. اس پر بھی دراسے ہو چکے ہیں، عربی زبان بھی اردو زبان میں بھی. ہمارے فاضل دوست فضیلت الشیخ خبیب احمد حافظ اللہ کی کتاب ہے مقالہ تسریہ، اس کے اندر مستقل کی مقالہ ہے وافق و ذہبی پر، وہ پڑھنے والا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ امام ذہبی رحمہ اللہ صراحت کے ساتھ لکھیں مستدرک حاکم کے تلخیص میں کہ یہ صحیح ہے، تب تو ہم کہیں کہ موافقت ہے. لیکن اگر خاموشی اختیار کر جائیں، خاموشی موافقت نہیں ہے، خاموشی موافقت نہیں ہے. کسی بھی محدث کی خاموشی موافقت نہیں ہے. امام ذہبی رحمہ اللہ نے یہاں خاموشی اختیار کرتے ہیں، دوسری کتاب میں اس کو جھوٹا اور ضعیف کہہ رہے ہوتے ہیں دوسری کتابوں کی تحقیق میں، تو خاموشی موافقت نہیں ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا جیسا ہم نے پہلے بیان کیا. شیخ البانی صاحب نے بھی اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. امام نووی رحمہ اللہ نے توقف اختیار کیا ہے، اس روایت پر حکم نہیں لگایا، وجہ ابن اسحاق کا آنا ہے. تو حالانکہ امام ابن اسحاق نے سماع کی صراحت کر دی ہے، ابو داؤد کے اندر بھی، مسلم احمد وغیرہ میں بھی. اسی طرح امام ابن عبد البر نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے ابان بن صالح کی وجہ سے. ان کو غلطی لگی ہے اس میں، حالانکہ ابان بن صالح ثقہ ہیں، اس پر محدثین کا اتفاق ہے. اور ابن حزم صاحب نے ان کو مجہول کہا ہے، تو ان کا مجہول کہنا غلط ہے. امام ابن حزم رحمہ اللہ اندلس کے بہت بڑے امام اور محدث اہل محلہ والے، تو انہوں نے کچھ راویوں کو، کچھ محدثین کو مجہول کہا ہے. تو یہ ہو یا کوئی بھی ہو، تو جب ہم جرح و تعدیل میں بات کرتے ہیں تو ایک ہی نہیں بات کرتے بلکہ سب محدثین کو دیکھتے ہیں، تو پھر راج مرجو ہم نکالتے ہیں. اللہ اکبر. اس حدیث کے معنی پر بحث کرتے ہوئے امام ابن قیم رحمہ اللہ اور حافظ ابن حجر دونوں محدثین نے اس حدیث پر یہ معنی کے لحاظ سے کچھ بحث کی ہے جو شیخ البانی صاحب نے لکھی ہے. صحیح ابو داؤد میں لکھا ہے تنبیہ ذکر ابن القیم و تابعہ الحافظ مطلب ابن حجر رحمہ اللہ ان الحدیث لا حجۃ فیہ لانہ حکایۃ فعل لا عموم لہا، کہ اس حدیث میں کوئی حجت نہیں ہے کیونکہ یہ فعل کی حکایت ہے، اس میں کوئی عموم نہیں ہے. قول میں عموم ہوتا ہے، فعل میں عموم نہیں ہوتا. ولا یعلم، اور یہ بھی پتہ نہیں چلا اس سے حل کان فی فضاء و بنیان، کیا یہ واقعہ جو جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے آپ کے فوت ہونے سے 1 سال پہلے دیکھا، یہ فضا میں تھا یا چار دیواری میں تھا، پتہ نہیں ہے. وحل کان لعذر من ذیک مکان ونحوہ اب اختیاراً، یا کوئی جگہ کی تنگی وغیرہ کی وجہ سے ایسے تھا یا کسی اور وجہ سے. فلا یجوز،
ان یقدم علی نصوص صحیح صریح فی المنع، تو جائز نہیں ہے کہ اس کو مقدم کیا جائے ان نصوص پر جو واضح ہیں، صحیح ہیں، صریح ہیں منع کے بارے میں۔ یہاں تک بحث ہے صحیح ابو داؤد عالم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 37 اور 38۔ الحمدللہ یہ ہماری بحث اب پوری ہوئی ہے اس حدیث پر۔ اس میں اور بھی مزید کی ایک بحوث ہیں، وہ ہم جان بوجھ کر ترک کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، وہ ہم اپنے شرح ابو داؤد میں تفصیل کے ساتھ ان کو درج کر دیا ہے، مزید کریں گے انشاءاللہ۔ تو خلاصہ کلام استنباط حدیث میں یہی ہے، جیسے ہم نے شروع میں بیان کیا، اگر فضا ہے تو وہاں جائز ہے، وہاں جائز نہیں ہے عفواً، لیکن اگر چار دیواری ہے، واش روم ہے، تو وہاں قبلہ کی طرف چہرہ یا کمر کر کے حاضر کرنا یہ جائز ہے۔ بارک اللہ فیک۔ اسی کے ساتھ ہمارا حدیث نمبر 13 پر مفصل دراسہ مکمل ہوا۔